ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان. بالکل ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات میں جلدی کا کام شیطان کا ہے. سوچ بچار کے, تدبر کے ساتھ سمجھ بوجھ کے فیصلے کرنے چاہیے, مگر آخرت کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, توبہ کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. آج میں کچھ آپ کو واقعات اور حدیثیں سناتا ہوں. پہلے ایک بڑی کمال کی جو ہے نا جملہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں, اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے دودھ پیا ہو, ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. سنو, آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب. کیا کہتے ہیں, تمہاری زندگی کیا ہے, یہی سانس ہی تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے, سورہ مریم ہے, آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لہم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یہ سانسیں کیا ہیں, یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے, سانس, اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے. پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے, اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے, اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا, سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا. کہاں ہیں وہ سپہ سالار, وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے. وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو, جلدی کرو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے, جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو, جلدی کرو, پھر نجات ہے, پھر نجات ہے. مگر آج ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی اور فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنا ہے نا, کوئی مرنے والا بھی ایسے جیتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے, یہ تو سمجھ آیا, نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے, گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا, اور نیک اعمال کر لیتا, جو فضول باتیں کی تھیں, جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا, ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا, ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا, کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے, نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا, وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا, اور نیکیاں کر لیتا, اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا, اسے مار پڑے گی, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے, ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں, غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں, فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے, یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے, یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے, یا اچانک موت آئے, یا دجال ظاہر ہو جائے.
یا قیامت قائم ہو جائے، اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے۔ ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، کیا کمال کی باتیں، یہ 7 چیزیں کیسی ہیں غور کریں۔ آدمی کیا کرتا ہے، کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا، کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا، اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا، میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں۔ ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے ہیں، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا۔ تو مالداری فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو، آقا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے، مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی ہیں، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا، پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا، ہم غور نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں، صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعضاء سلامت ہے نا، اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے۔ اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں، پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے۔ تو اس بار ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ بالکل خلاف معمول تھا، نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، پس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے، بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو، نہیں، نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ پیارے آقا تو سبحان اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں، مگر ہماری تربیت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا، اب اس پہ جلدی کریں۔ اب کیا کہتے ہیں یار کر لیں گے نا، ہاں یہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی بڑا ہوتا ہے، امام صاحب نے کوئی اعلان کیا، مسجد کے لیے کوئی چندے کی ضرورت ہے، کوئی صاحب کھڑے ہوئے، نیت بھی لکھوا دی، اب بندے کو ڈھونڈتے رہو، بھائی وہ کدھر گیا نیت کرنے والا، کہا تھا پنکھے لگا دوں گا، کولر لگا دوں گا، مسجد کے لیے چندہ دوں گا، بندہ ہی نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو پھر وہ جوتے کی سوارا ہوتا ہے، بعد میں آنا نہیں۔ اگر آپ نے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شیطان آپ کو ڈیلے کروا رہا ہے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے، آپ صدقہ دے دیں گے تو آپ کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی کسی نیکی کی نیت کرے نا کہ میں یہ کروں گا، بس کر گزریں تاکہ چینج نہ ہو جائے دل۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، واش روم میں گئے، واش روم میں جاتے پھر باہر آ گئے، فراغت نہیں ہوئی، پہلے ہی باہر آ گئے، اور اپنی ایک چادر ایک غلام کو عطا فرمائی، پھر واش روم میں گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ واش روم سے فارغ ہو کر سکون سے پھر چادر عطا فرما دیتے اگر آپ نے نیت کی تھی کسی غلام کو چادر دینے کی۔ فرمایا جب میں جا رہا تھا نا، میری نیت ہوئی کہ یار یہ غلام ہے، میری چادر ہے، میں اس کو تحفے میں دوں گا، لیکن میں نے سوچا اگر میں واش روم میں گیا کیا پتہ میرا دماغ بدل جائے، دل بدل جائے، تو میں نے کہا نہیں، دیر نہیں کرنی چاہیے، میں پہلے باہر آیا، یہ نیکی کی، اس کے بعد اپنے کام سے گیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ والوں سے سیکھنی ہے ہمیں۔